سازش کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری والی بصرہ کی معزولی بھی، جس کا ذکر آئندہ آئے گا، ان ہی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ تھا۔ 31 ہجری میں جبکہ کیسر روم نے 500 جنگی جہازوں کی عظیم الشان بیڑے کے ساتھ اسلامی سواحل پر حملہ کیا اور مسلمانوں پر بڑے خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا، اس وقت بھی یہی انقلاب پسند اپنی فتنہ انگیزی سے باز نہیں آئے، اور محمد بن ابی حذیفہ اور محمد بن ابی بکر جو مفسدین کے دام تزوید میں پھنس چکے تھے، اسلامی بیڑے کے امیر البحر عبداللہ بن ابی سرح کو ہر ترک دک کر دیا گیا۔ نماز میں بے موقع تکبیریں بلند کر کے برہمی پیدا کرتے، عبداللہ بن سعد کی اعلانیہ مذمت کرتے اور مجاہدین سے کہتے کہ تم رومیوں کے مقابلے میں جہاد کرنے جاتے ہو، حالانکہ اسلام کو خود مدینہ میں مجاہدین کی ضرورت ہے۔ لوگ تعجب سے کہتے کہ مدینہ میں کیا ضرورت ہے، تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے اور کہتے کہ اس ظالم کو معزول کرنا اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہے، اس نے سنت شیخین کو چھوڑ دیا ہے، کبار صحابہ کو معزول کر کے اپنے عزیز و اقربا کو سیاہ سفید کا مالک بنا دیا، غرض ہر طرح کی فریب کاریوں سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلامی بیڑا رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا تو محمد بن ابی حذیفہ، محمد بن ابی بکر نے ایک کشتی پر سوار ہو کر بیڑے کا تعاقب کیا، اور جہاں جہاز لنگر انداز ہوتے وہ اپنی کشتی کو قریب لے کر جاتے، اپنے خیالات کی اشاعت کرتے۔ مجاہدین رومی بیڑے کو شکست دے کر مظفر و منصور واپس آئے تو چند نے محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ کو جہاد سے پہلو طئی کرنے پر ملامت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس جہاد میں کس طرح حصہ لے سکتے ہیں جس میں انتظام عثمان بن عفان کے اماں سے ہوا اور جس کا امیر عبداللہ بن سعد ہو، اور اس کے بعد حسب معمول حضرت عثمان کے معائب اور برائیوں کی طویل داستان شروع کر دی۔ عبداللہ بن سعد جب دیکھا کہ دونوں کسی طرح اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اور ان کے مسموم خیالات آہستہ آہستہ اپنے اثر کر رہے، تو نہایت سختی سے ان کو منع کیا اور کہا کہ خدا کی قسم اگر امیر المومنین کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں اس مفسدہ پردازی کا مزہ چکھا دیتا۔ پیارے دوستوں، مدینہ منورہ بھی مفسدین سے خالی نہ تھا۔ کبار صحابہ حضرت عثمان کے ساتھ تھے، اس لیے اعلانیہ اس جماعت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ اخیر عہد یعنی 35 ہجری میں جس سال حضرت عثمان بن عفان شہید ہوئے، مفسدین مدینہ اس قدر بے باک ہو گئے کہ بیرونی مفسدوں کی مدد سے ان کی خود امیر المومنین پر بھی دست و ستم دراز کرنے کی جرت ہو گئی۔ چنانچہ ایک دفعہ جمعے کے روز حضرت عثمان منبر پر خطبہ دے رہے تھے، ابھی حمد و ثنا ہی شروع کی تھی کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، عثمان، کتاب اللہ کو اپنا طرز عمل بنا، لیکن صبر و تحمل کے ساتھ۔ اس پیکر نے نرمی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ دوسری مرتبہ کھڑے ہو کر پھر اس نے یہی جملہ دوبارہ آزمایا۔ حضرت عثمان نے ہر بار نرمی سے بیٹھنے کو فرمایا، لیکن اس کی سازش پہلے سے ہی ہو چکی تھی۔ ہر طرف سے مفسدین نے نرغہ کر لیا اور اس قدر سنگریزے اور پتھروں کی بارش کی کہ نائب رسول خدا زخموں سے چور چور ہو کر منبر پر فرش پر گر پڑے، مگر صبر و تحمل کا یہ عالم تھا کہ اس بے ادبی پر بھی جذبہ غیظ و غضب کو ہجان نہ ہوا۔ غرض مختلف عناصر نے مل کر افرا پردازیوں اور کذب بیانیوں سے اس طرح حضرت عثمان کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور آپ کی مخالفت کا سورہ اس قدر بلند آنگی سے پھونکا کہ اتنی طویل مدت کے بعد اس زمانے میں بھی بہت سے تعلیم یافتہ حضرات جو واقعات کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، ان غلط بیانیوں اور فریب کاریوں سے متاثر نظر آتے تھے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر تمام اعتراضات کو قلم بند کر کے اصل واقعات کو بے نقاب کر دیا جائے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس قدر اعتراضات کیے گئے ان کی تفصیل یہ ہے۔ کبار صحابہ مثلاً حضرت ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود اور عبد الرحمن بن ارقم کو معزول کر کے خاص اپنے کنبہ کے نااہل اور ناتجربہ کار افراد کو مامور کیا، بیت المال میں بے جا تصرف کیا اور مصرفانہ طریقہ پر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ سخاوت کا اظہار کیا۔ مثلاً حکم بن العاص کو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جلا وطن کر دیا تھا،
مدینہ آنے کی اجازت دی اور بیت المال سے 1,00,000 درہم عطا کی اور اس کے لڑکے حارث کو اجازت دی کہ بازار میں جو فروخت ہو اس کی قیمت اپنے لیے عشر وصول کر لے۔ مروان کو افریقہ کے مال غنیمت کا خمس دیا تھا۔ اسی طرح عبداللہ ابن خالد کو 3,00,000 درہم کا گرا نقد عطیہ عطا فرمایا اور خود اپنی صاحبزادیوں کو بیت المال کے قیمتی جواہرات عنایت فرمائے۔ حالانکہ فاروق اعظم نہایت شدت کے ساتھ اس قسم کے تصرفات سے اعتراض کیا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے لیے ایک عظیم الشان محل تعمیر کرایا اور مصارف کا تمام بار بیت المال پر ڈالا۔ بیت المال کے متہم عبداللہ بن ارقم اور محقق اس اسراف پر اعتراض کیا تو اس کو معزول کر کے زید بن ثابت کو عہدہ تفویض کر دی۔ ایک دفعہ بیت المال میں وظائف تقسیم ہونے کے بعد 1,00,000 درہم اپنے انداز میں رکھے۔ حضرت عثمان بن عفان نے بے وجہ زید بن ثابت کو یہ گراں قدر رقم لینے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن مسعود اور ابی کے روزینے کو بند کر دیا۔ مدینے کے اطراف میں بقی کو سرکاری چراگاہ قرار دیا اور عوام کو اس سے مستفید ہونے سے روک دی۔ مدینہ کے بعض اشیاء کی خرید و فروخت اپنے لیے مخصوص کر لی اور حکم دیا کہ کھجور کی گٹھلیاں امیر المومنین کے ایجنٹ کے سوا کوئی دوسرا نہیں خرید سکتا۔ اپنے حاشیہ نشینوں اور قرابت داروں کی اطراف ملک میں نہایت وسیع قطعات زمین مرحمت فرمائی، حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ بعض کبار صحابہ کی تذلیل کی گئی، جلا وطن کیا گیا۔ زید بن ثابت کے تیار کردہ مصحف کے سوا تمام مصاحف کو جلا دیا گیا۔ حدود کے اجراء میں تغافل کیا گیا۔ اس طرح کے بے شمار الزامات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے۔ یہ خیال ہے کہ حضرت عثمان نے موثق روایات کو چھوڑ کر روایت شاذہ پر عمل کیا، قطعی غلط ہے، البتہ اجتہادی مسائل ہیں۔ اختلاف رائے ہوا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام صحابہ میں اس قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ مذاہب میں اختراع و بدعت کا الزام نہایت لغو اور سراسر کذب ہے۔ اتباع سنت حضرت عثمان بن عفان کا مقصد حیات تھا۔ منی میں 2 کی بجائے 4 رکعت نماز ادا کرنا بھی دراصل ایک نص شرعی پر مبنی تھا۔ چنانچہ جب صحابہ نے اس کو بدعت پر محمول کیا اور اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو خود حضرت عثمان بن عفان نے ایک مجمع میں 4 رکعت نماز پڑھنے کی حسب ذیل وجہ بھی بیان کی۔ یہ وہ تمام وجوہات کی تھی جن کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں نماز ادا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے جب ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ حضرت نائلہ بن فرافتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاس ہی بیٹھی تھی، ہاتھ پر اس حملے کو روکا، 3 انگلیاں کٹ کر الگ ہوگی۔ وار نے ذوالنورین کی شمع حیات بجھا دی۔ اے بے کسی کی موت پر عالم امکان نے ماتم کیا۔ کائنات ارضی و سماوی نے خون نحق پر آنسو بہائے۔ کارکنان قضاء و قدر نے کہا کہ جو خون آشام تلوار آج بے نیام ہوئی ہے وہ قیامت تک بے نیام رہے گی، اور فتنہ فساد کا جو دروازہ کھلا ہے وہ حشر تک کھلا رہے گا۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان بن عفان تلاوت فرما رہے تھے، قرآن مجید سامنے کھلا تھا۔ اس خون ناحق جس آیت کو خون ناب کیا وہ یہ ہے، جس کا ترجمہ ہے خدا تم کو کافی ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جمعے کے دن عصر کے وقت شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 2 دن تک لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ حرم رسول میں قیامت برپا تھی۔ باغیوں کی حکومت تھی، ان کے خوف سے کسی کو اعلانیہ دفن کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ہفتے کا دن گزر کر رات کو چند آدمیوں نے ہتھیلی پر جان رکھ کر تجہیز و تکفین کی ہمت کی اور غسل دیے بغیر اسی طرح خون آلود پیراہن میں شہید مظلوم کا جنازہ اٹھایا، اور کل 17 افراد نے کابل سے مراکش تک کے تمام فرما روا کے جنازے کی نماز ادا کی۔ مسند ابن جنبل میں ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے، اور ابن سعد میں ہے کہ حضرت جبیر بن معتم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور جنت البقیع کے پیچھے حشک و کب میں اس حلیم و بدباری کے مجسمے اور بے کسی و مظلومی کے پیکر کو سپرد خاک کیا تھا۔ بعد کو یہ دیوار توڑ کر جنت البقیع میں داخل کر دی گئی۔ آج بھی جنت البقیع کے سب سے آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک موجود ہے۔